إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قابل احترام فضیلۃ الشیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک بہت ہی اہم موضوع سے متعلق کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ یہ قربانی کا موسم ہے جو کچھ ہی ایام میں ہمارے سامنے اپنی پوری رونق کے ساتھ آئے گا، لیکن یہ موسم اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا، اپنے مال کا اور اپنی دینداری کا اظہار کریں۔ یہ موسم اس لیے ہے کہ ہم اس موسم سے اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کریں۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کے اظہار کا وقت ہے، تاکہ اللہ رب العالمین عمل کو قبول کر کے آخرت میں بہترین بدلہ اور اجر و ثواب اس سے عطا فرمائے۔ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے اس میں اخلاص ہے، یہ اخلاص والی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی، اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سورۃ الانعام میں یہ بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے، آیت نمبر 162 163، آگے پیچھے آپ پڑھتے چلے جائیں، یہ ساری آیات اسی عنوان سے متعلق ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان کی ہیں تھوڑا سا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر انشاءاللہ مزید اور کچھ باتیں بھی کریں گے۔ بہت تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے، اس لیے کچھ باتیں ہم اختصار کے ساتھ ہی کریں گے۔ یہاں پر صلاتی سے مراد کیا ہے؟ مقاتل ابن حیان کہتے ہیں قل ان صلاتی صلاتی المفروضہ، میری فرض نماز، بلکہ اس میں ضمناً ساری نمازیں بھی آ جاتی ہیں جو مکملات ہیں فرائض کی۔ ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نسک سے مراد کیا ہے؟ نسکی، امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ نسکی سے مراد ہے، کہتے ہیں کہ وہ نسک جمع نسیکہ وہی الذبیحہ، کہتے ہیں نسیکہ کی جمع نسک ہے اور اس سے مراد ذبیحہ ہوتا ہے، یعنی جو جانور میں ذبح کرتا ہوں، چاہے وہ قربانی حج کے ایام میں ہو یا پھر وہ دوسرے اوقات میں ہو، تو یہ قربانی چاہے ہدی کے طور پر ہو یا پھر یعنی اضحیہ کے طور پر ہو، یہ ساری قربانیاں میری کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ مجاہد کہتے ہیں وَنُسُكِ سے مراد ہے ذبحی فی الحج والعمرہ، حج اور عمرہ میں ذبح کرنا میرا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں للمفسرین فی معناہ قولان، اس آیت کے اس ٹکڑے کے ضمن میں، اس کے معنی میں مفسرین نے دو باتیں کہی ہیں۔ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے احدہما ان معناہ لا یملک حیاتی و مماتی الا اللہ، میری زندگی اور میری موت کا مالک اللہ ہی ہے، میری زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور میری موت بھی اللہ کے اختیار میں، نہ اللہ کے سوا کسی اور نے زندگی دی، نہ اللہ کے سوا کوئی اور موت دے سکتا ہے۔ والثانی حیاتی للہ فی طاعتہ ومماتی للہ فی رجوع الی جزائہ، کہتے ہیں کہ میری زندگی
اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے ہے، اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کی جزا کی طرف رجوع کے اعتبار سے۔ ومقصود الآیہ انہ اخبرہم ان افعالی و احوالی للہ وحدہ، کہتے ہیں مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہ اخبرہم، آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ میرے تمام افعال اور میرے تمام احوال اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، لا لغیرہ کما تشرکون انتم بہ، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یعنی میرے قلب کے احوال، سارے افعال، زبان سے نکلنے والے اقوال، جسم سے نکلنے والی عبادات و اعمال، یہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، لا لغیرہ کما تشرکون انتم بہ، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ تم دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہو اور اپنی عبادات کو اور اپنے تمام اعمال کو ان کے لیے خاص کرتے ہو یا پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ تو میرے سارے اقوال و افعال اور تمام احوال اللہ کے لیے خاص ہیں، میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ سلف کہتے ہیں کہ انسان اس حال کو پہنچ جائے کہ اس کا بولنا بھی اللہ کے لیے ہو، چپ رہنا بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا چلنا بھی اللہ کے لیے ہو، رکنا بھی اللہ کے لیے ہو، اس کے تمام احوال اللہ کے لیے خاص ہو جائیں، کہ جو کچھ بھی کرے اللہ کے لیے کرے، اور نہ کرے تو اللہ کی خاطر۔ مثلا ایک آدمی گناہ سے رکتا بھی ہے، اس لیے نہ رکے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور عزت جائے گی، اس لیے رکے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے ہاں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو ایک انسان جو ہے اللہ کی خاطر جینے والا بنے، اللہ کی خاطر مرنے والا بنے، اللہ کے لیے اگر جان دینے کا وقت آ جائے تو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو، اور جیے تو اسلام پر جیے، اور مرے تو ایمان کے ساتھ مرے، اللہ پر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، یہ حال انسان کا ہو۔ لا شریک اللہ آیت کے الفاظ ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن ذبح لغیر اللہ فهو مشرک شرکا مخرجا عن الملت والعیاذ باللہ، کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، یہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے، جانتے بوجھتے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے تو یہ مشرک ہو جاتا ہے، ایسا مشرک کہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے، اللہ کی پناہ۔ سواء ذبح ذلك لملك من الملائکہ، چاہے وہ فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے لیے ذبح کرے، او رسول من الرسل، چاہے رسولوں میں سے کسی رسول کے لیے ذبح کرے، او نبی من الانبیاء، کسی نبی کے لیے ذبح کرے، او لخلیفۃ من الخلفاء، یا خلفاء راشدین میں سے جیسا کہ بادشاہ حضرت علی کے لیے کرتے ہیں، کسی خلیفہ کے لیے کرے، او لولی من الاولیاء، یا پھر کسی ولی کی خوشی کے لیے کرے، اس کے تقرب کے لیے کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرے، او لعالم من العلماء، یا کسی عالم کے لیے، پیر صاحب کے لیے، کسی کے لیے ذبح کرے، کل ذلک شرک باللہ عز وجل مخرج عن الملہ، یہ سب کا سب اللہ عز وجل کے ساتھ شرک ہے اور انسان کو اسلام سے خارج کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نماز نہیں، ویسے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ترتیب رکھی ہے۔ عید کی نماز کے اعتبار سے آپ غور کریں کہ پہلے ذبح یعنی عید کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے یہاں پر رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ترتیب کا لحاظ رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کوئی بات بے محل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تعمیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عید کی نماز پڑھاتے اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، کس چیز کا؟ علماء کہتے ہیں دونوں باتیں۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں وَبِذَلِكَ الْقَوْلِ أَوْ الْإِخْلَاصِ، یعنی مجھے اس قول کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے سامنے کہوں کہ میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے، اس کا مجھے حکم دیا گیا کہ بتاؤ، اس لیے کہ کہا قل۔ دوسرا یہ کہ اس اخلاص کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے تمام اقوال و افعال کو اللہ کے لیے خاص کر دوں، اپنی نمازوں کو، اپنی قربانیوں کو اللہ کے لیے خاص کروں، کسی اور کے لیے نماز بھی نہیں، کسی اور کے لیے قربانی نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، قتادہ کہتے ہیں أَيْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت میں سے سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، اس لیے کہ سارے انبیاء جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی ہے، اسلام اور ایمان کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اس حکم کے فرما بردار انبیاء ہی ہوتے ہیں۔
تو انبیاء ہی پہلے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بعد سارے لوگ ان کی بات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے فرما بردار بنتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یأمرہ تعالی ان یخبر المشرکین الذین یعبدون غیر اللہ ویذبحون بغیر اسمہ انہ مخالف لہم فی ذلک۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو بتائیں کہ جو وہ مشرکین، ان مشرکین کو بتائیں جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کے نام سے ذبح کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف ہیں، آپ اس راستے پر نہیں ہیں۔ انہ مخالف لہ فی ذلک فإن صلاته للہ ونسکہ علی اسمہ وحدہ لا شریک لہ، کہ آپ کی نماز اللہ کے لیے ہے، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کسی اور کو خوش کرنے دکھاوے کے لیے نہیں، اور آپ کا سجدہ اللہ کے لیے، آپ کا جھکنا اللہ کے آگے ہے، آپ پیڑوں کو اور آپ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، آپ کی نماز پوری کی پوری اللہ کے لیے ہے۔ اور وَنُسُكَهُ عَلَى اسْمِهِ، اور آپ کی قربانی اللہ کے نام سے ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے، نہ کہ فلاں فلاں بت اور فلاں قبر اور فلاں ولی کے نام سے۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا جس کا اس اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کی قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، کسی ولی کو خوش کرنے کے لیے یا فلاں جن کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اس کے نام سے قربانی دینا یا اس کو خوش کرنے کے لیے قربانی دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی بھی اسی کے لیے دیں۔ یہاں پر فا جو ہے تعقیباً، یعنی اس کے سبب کے طور پر ہے، کیوں آپ کو ایسا کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، معلوم ہے کہ اللہ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہو۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر، جن میں ایک بہت بڑی خیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اور قیامت کے دن حوض کوثر میں اسی نہر کا پانی ہوگا جو آپ اپنے امتیوں کو پینے کے لیے بلائیں گے، اور امتی آئیں گے اور اس حوض سے پانی پئیں گے جس پر پیالے، اتنے پیالے ہیں کہ اتنے برتن ہیں کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ کہا فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ لہٰذا غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا انسان کو اللہ رب العالمین کی لعنت کا حقدار بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کرے۔ آج کتنے مسلمان ہیں درگاہوں پر جاتے ہیں، فلاں بابا کے نام سے قربانی دیتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے، ذبح اللہ کے نام سے ہوگا اور اللہ کے لیے ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کا نام تو لے رہے نا، اس پر بسم اللہ واللہ اکبر بولتے ہیں ہم، لیکن وہ قربانی کس کے لیے ہے؟ فلاں بزرگ خوش ہو جائیں، ہمارا بچہ بیمار ہے صحت مند ہو جائے، وہ فلاں ولی کو خوش کرنے کے لیے قربانی ہے، ہمارا کیس اٹکا ہوا ہے عدالت میں، اس سے ہم کو نجات مل جائے، ہماری تجارت نہیں چل رہی ہے، بابا کے نام سے بابا کو خوش کرنے کے لیے قربانی دے رہے، کندوری کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو وہ خوش ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں اور ہمارا سارا معاملہ اچھا ہو جائے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کی لعنت کا حقدار ہے جو اللہ کے ماں سوا کے لیے ذبح کرے۔ بلکہ انسان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ ایسی جگہ ذبح کرے جہاں اللہ کے سوا غیر کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثابت بن ضحاک کہتے ہیں نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينحر ابلا ببوانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے نظر کی کہ وہ بوانہ کے مقام پر یعنی اونٹ ذبح کرے گا۔ فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نذرت ان انحر ابلا ببوانہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شخص اور کہا کہ میں نے نذر کی کہ میں بوانہ کی مقام پر اونٹ ذبح کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا جاہلیت کے اوثان میں سے، بتوں میں سے کسی کی عبادت ہوتی تھی وہاں پر؟ هل كان فيها وثن،
من اوثان الجاہلیت یعبد قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں. قال هل كان فيها عید من اعیادهم، آپ نے دوسرا سوال پوچھا کیا جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی اس مقام پر، بوانہ کے مقام پر؟ قالوا لا، کہا نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک، کہا ٹھیک ہے تم اپنی نظر پوری کرو، بوانہ کے مقام پر ذبح کرنے کی نظر کی تو کر سکتے ہو. فإنه لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر پوری نہیں کی جائے گی. ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہ ایسے کاموں میں نظر پوری کی جائے گی جو آدمی کی ملکیت میں ہی نہ ہو. یعنی فلاں کی پوری دکان میں جتنے پھل ہیں سب اللہ کے نام پہ خرچ، تیرا ہے ہی نہیں تو کیسے خرچ کرے گا بھائی؟ اللہ کے نام پہ وہی دے سکتا ہے جس کا تو مالک ہے. تو کہا ولا فیما لا یملک ابن آدم. تو امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی جگہ بھی ذبح کرنا جائز نہیں جہاں پر شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ درگاہوں پر ذبح کرتے ہیں ان کا یہ عمل چاہے وہ اللہ کے لیے ذبح کرے جائز نہیں ہے. اسلام میں اتنا لحاظ رکھا گیا ہے توحید کا. تو یہ ایک پہلو ہے اخلاص کا کہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہو، ذبح اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے لیے ہو. لیکن دوسری شکل اس کی یہ بھی ہے، اخلاص کی ایک اور ضمن بات یہ ہے کہ ایک آدمی اس سے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. بعض لوگ اللہ کے ماں سوا کے لیے ذبح تو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں انہیں شہرت ملے. کیا بڑا جانور ہے، کتنے لاکھ کا ہے صاحب؟ اتنے لاکھ کا ہے، یہ بادام اور کاجو کھاتا ہے، فلاں چیزیں کھاتا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں پہاڑ کا ہے اور یہاں ہے، اس کو پالنے میں اتنے لوگوں نے اپنی محنت لگائی ہے. دیکھنے میں ایسا ہے کہ دیکھ کر آدمی عشش کرتا رہ جائے، کیا زبردست بکرا ہے. تو آپ دیکھیے یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اچھی سے اچھی قربانی اللہ کے ہاں پیش کرے، اللہ خوش ہو، میرا مال اللہ کی رضا کے لیے لگے. وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں اس کا نام ہو، چرچا ہو، اور بستی میں اس کا بکرا مشہور ہو جائے، لوگ آ کے اس بکرے کے ساتھ سیلفی لینے لگے. اس کے لیے کر رہا ہے. یہ جاہل ہے، اس نے اتنا خرچ کر کے اپنے آپ کو گناہگار بنایا. نیکی ظاہر ہو گئی وہ تو ہے ہی ہے، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے عمل کر کے اپنے آپ کو مجرم بنایا. آج یہ شہرت بازی بہت زیادہ ہے. بعض اوقات آدمی ایک نہیں کئی جانور ذبح کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ غریبوں اور فقیروں کو کھلائیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کے آگے ہو، بلکہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ فلاں نے تو ایک ہی کیا، انہوں نے تو 20-25 جو ہے بکرے ذبح کیے. لوگوں کی منفعت مقصود نہیں ہے، غریبوں کی آسودگی مقصود نہیں ہے، نام اور شہرت مقصود ہے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ سألت ابا ایوب الانصاریہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں. فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن اہل بیته، آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیتا تھا. فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. کہا کہ آدمی ایک بکری ذبح کرتا تھا، اپنے گھر والوں کی طرف سے خود بھی کھاتا تھا، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا اس کا گوشت، یہاں تک کہ حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگوں میں مقابلہ آرائی کا مزاج پیدا ہو گیا. لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے شہرت کے لیے کرنے لگے. فصارت کما چرا، اور پھر حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام البیہقی نے روایت کیا، اور یہ موطا میں بھی روایت موجود. میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے. شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی، گنجائش ہے یا بات ختم کر دی جائے؟ جاری رکھیے. ٹھیک، 15 منٹ باقی ہے شیخ آپ کا. اچھا، میں سمجھا 8:30 تک مجھ کو آپ بولنا ہے. جب سے شروع کیے ہیں آدھا گھنٹہ ہے آپ کا. اچھی بات، جزاکم اللہ خیرا. برکت ہے، برکت. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا اور وہ کافی ہو جاتا تھا. آج بھی یہ کافی ہے.
اگر ایک آدمی، ایک خاندان ہے، گھر والے لوگ ہیں، ایک آدمی کماتا ہے، باقی سب اس کے ماتحت ہیں، یا ایک سے زیادہ لوگ کماتے ہیں لیکن ایک ہی گھر میں سارے لوگ رہتے ہیں اور ایک سرپرست گھر کا ہے، اگر وہ بڑا گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، چاہے مال والے کئی ہوں۔ کیوں بھائی، اس زمانے میں عورتوں کے پاس مال نہیں ہوا کرتا تھا، ہوتا تھا، لیکن گھر کا آدمی، بڑا آدمی جب ذبح کر دیا ایک جانور، اس نے ایک بکری اس نے ذبح کر دی، بکرا یا بکری ذبح کر دی، کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، بعد میں لوگوں کا مزاج بدل گیا، فلاں نے 2 بکریاں کی تو میں 3 کروں گا، اس نے 1 اونٹ کیا تو میں زیادہ کروں گا۔ لوگوں میں مباحات کا مزاج پیدا ہو گیا۔ مباحات کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا دیکھی، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے عمل کرنا، دکھاوے کے طور پر، شہرت کے لیے، کمپٹیشن کے طور پر۔ ایک آدمی کمپٹیشن اس اعتبار سے کرے کہ آخرت میں زیادہ ثواب ملے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی کمپٹیشن اس لیے کرے، لوگوں سے مقابلہ آرائی اس لیے کرے کہ دنیا میں نام زیادہ ہو، لوگوں میں شہرت ہو، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ عمل کے ثواب کے اعتبار سے، نیکی کے حصول کے اعتبار سے مقابلہ کرنا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کے معاملے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے تنافس کرنا چاہیے۔ یا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت دے جانے کی کوشش کرو، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک انسان دنیا میں شہرت کے اعتبار سے مقابلہ آرائی کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ایک بکری ہے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، پاس پڑوس میں غربا فقراء کو، رشتہ داروں کو، حَتَّى تَبَاهَ النَّاسِ، لیکن وقت بدل گیا، نبی دور چلا گیا، حالانکہ آپ دیکھیے بہت قریب کا دور ہے وہ، اس دور میں بھی یہ احساس صحابہ کا تھا، تو آج کا دور کتنا بگڑا ہوا ہے۔ آج سیلفی کا دور ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج اپنے ساتھ جو ہے بکرا، اس کی آپ دیکھیے کتنی ذلت کی چیز ہے کہ ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو اتنی اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، وہ اپنی عزت پانے کے لیے بکرے کے ساتھ فوٹو نکالے اور شہرت پائے، یعنی بکرے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ رہی ہے۔ سوچئے، یہ اس لائق نہیں تھا کہ خود عزت پائے، اس بکرے نے کتنا بڑا احسان اس کے اوپر کیا کہ اس کی عزت بڑھا دی۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج اپنے اونٹوں سے، بکروں سے، اپنے جانوروں کے ذریعے ہم عزت پائیں، اس سے زیادہ جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے عزت دی، ایمان والوں کو اللہ نے عزت دی اور کہا اولئک هم خیر البریہ، ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق یہ ہے۔ یہ مخلوق جب اللہ کا نہ ہو، یہ اپنے جذبات کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص نہ کرے تو اتنا گر جاتا ہے کہ پھر جانوروں کے ذریعے سے بھی عزت پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت ذلت کی چیز ہے، اس سے بڑھ کے ذلت اور کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ حتی تباہ الناس فصارت کما ترا، اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام بہقی نے روایت کیا، اور اسی طرح سے امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کی اور روایت صحیح ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مباحات کے طور پر، کمپٹیشن کے طور پر عزت پانے کے لیے زیادہ جانور ذبح کرنا مذموم ہے، برا ہے۔ ہاں، اگر لوگوں کے فائدے کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے آدمی زیادہ جانور ذبح کرتا ہے، اگر اللہ نے مال اس کو دیا ہے تو کوئی برائی اس میں نہیں، بلکہ اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک آدمی شہرت کے لیے ایسا کرے تو یہ برا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 بکرے ذبح کیے، کبشین، اقرنین، سینگوں والے، املحین، کالے سفید رنگ والے، موجعین، خسی کیے ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خسی کیا ہوا جائز نہیں ہے، یہ بھی نادانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی کیے ہوئے جانور کو ذبح کیا ہے، موجعین۔ فلما وجہہما، جب آپ نے ان جانوروں کو قبلہ کی رخ لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔
अल्लाहुम्मा मिनका वलक व अन मुहम्मदिन व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर सुम्मा ज़बह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बकरों को जब लिटाया ज़बह करने के लिए तो आपने ये दुआ पढ़ी, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द, मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ मोड़ लिया जिसने आसमान और ज़मीन को आदम से वजूद में लाया, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया जबकि वो पहले नहीं थे। फ़तरा अला मिल्लति इब्राहीम हनीफन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर, तौहीद वाले दीन पर होकर, हनीफन सबसे कटकर अल्लाह का होते हुए, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। यानी मैंने अपने सारे दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दिया, शिर्क से मैं बरी हूँ, मैं तौहीद वाला हूँ, सारे बुतों से मैंने बरात का इजहार करते हुए अल्लाह की तौहीद को इख्तियार किया, तमाम बातिल अदियान को छोड़कर मैंने अल्लाह के दीन मतीन को, दीन कवीम को इख्तियार किया। हनीफ उसको कहते हैं जो बातिल अदियान से दीन हक की तरफ आए, बातिल माबूदों से सच्चे माबूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करे। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं हरगिज भी मुशरिकीन में से नहीं हूँ। इससे मालूम होता है कि इंसान को अपनी तौहीद के इकरार के साथ साथ शिर्क से बरात का इजहार भी करना चाहिए। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़र बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह हरमा मालुहु व दमुहु व हिसाबुहु अला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। हदीस में क्या है, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे और बातिल माबूद जो अल्लाह के सिवा पूजे जाते हैं उन सब से बरात का इजहार भी करे, उनका इनकार करे, उसका माल और उसकी जान सब की सब मुहतरम हो जाती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ है कि उसने सच्चे दिल से कहा था या झूठे तौर पर। तो कहा कि अला मिल्लति इब्राहीम हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती व नुसुकी, यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास है, उसी की रिदा के लिए है। ला शरीक लह, और उसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों ही में से हूँ। अल्लाहुम्मा मिनका वलक, अल्लाह ये जो नेमत है ये तेरी ही तरफ से मुझे मिली है, ये जानवर जो ज़बह करने के लिए मेरे पास है ये तेरी तरफ से मुझे अता किया गया है, तूने दिया तो मैं ज़बह कर रहा हूँ, और इस जानवर को ज़बह करने की तौफीक तेरे लिए, ये भी तेरी तरफ से मुझको मिली है। अल्लाहुम्मा मिनका वलक, और ये तेरे ही लिए मैं कर रहा हूँ, ये इबादत तेरे ही लिए खास है, ये ज़बीहा तेरी ही रज़ा के लिए है। अल्लाहुम्मा मिनका वलक, ये तेरी ही तरफ से है और तेरे ही लिए है। वान मुहम्मदिन व उम्मतिही, और ये जो मैं ज़बह कर रहा हूँ ये मुहम्मद की तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से है। बाद लोग इसमें जो है गड़बड़ करते हैं, यदि आप लोग कहते हैं कि गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी नहीं है, गैरुल्लाह के लिए नहीं होती है, तो फिर किसी और के नाम से कुर्बानी नहीं करना है, तो फुला के नाम से तो कर रहे हैं ना, अपने अपने घर वालों का नाम तो ले रहे हैं उसके ऊपर। तो नाम लेने को समझते हैं कि देखो ये जब कर सकते हैं तो बाबा का नाम भी ले सकते हैं, दोनों में फर्क है। आप नाम ले रहे हैं किसके लिए, बाबा के लिए, वो शिर्क है। आप नाम ले रहे हैं किसकी तरफ से, जाहिर बात है आप अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, ये जायज है बल्कि मसनून है। लेकिन आप किसी और के नाम से कर रहे हैं यानी किसी और के लिए कर रहे हैं, ये हराम है। दोनों में फर्क है, करने वाले का नाम हो रहा है, किसके लिए किया जा रहा है उसका नाम नहीं। तो कहा कि वान मुहम्मदिन व उम्मतिही, इससे मालूम होता है कि मुस्तहब है कि आदमी अपना नाम और अपने घर वालों का नाम ले। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर अपनी उम्मत की तरफ से भी किया, इसलिए आपने उम्मत का तस्करा किया, और यानी बाज़ रिवायतों में आपकी आल की तरफ से या अहल की तरफ से भी आपने कुर्बानी की है। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से मैं ज़बह करता हूँ, और वल्लाहु अकबर अल्लाह की तकबीर के साथ, यानी वल्लाहु अकबर और अल्लाह सबसे बड़ा है। इसमें भी सुन्नत ये है कि तकबीर से जो है यानी बिस्मिल्लाह और वल्लाहु अकबर कहा जाए, वाव के साथ में इसको कहीं ज़्यादा बेहतर है, मस्तून है। तो ज़बह करते वक्त में बिस्मिल्लाह और वल्लाहु अकबर कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जानवरों पर अल्लाह का नाम लेने का हुक्म दिया है। सुम्मा ज़बह, और इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर
ذبح کرتے تھے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اللہم منک ولک، اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے، یہ نعمت یہ توفیق تیری ہی طرف سے ہے، اور یہ جو قربانی ہے وہ تیرے ہی لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کرے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا گوشت تو تمہارے پاس رہ جاتا ہے، لیکن وہ عمل جو تم نے کیا ہے قربانی کا، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ خوف مجھے تم پر کس چیز کا ہے؟ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں تم اس برائی میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الریا، دکھاوا کرنا، اپنی نیکی دوسروں کو دکھانا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، بدلا دے گا، اس وقت کہے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا، جاؤ، الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس، دنیا میں جن کے لیے دکھاوا کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جزا دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے کہے گا جن کے لیے عمل کیا تھا جاؤ دیکھو ان کے پاس بدلہ بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ یہ تہدید کے طور پر ہوگا، کوئی بدلہ دینے والا ہے، کوئی جا کے دیکھے تو ملے گا نہیں، بلکہ ڈانٹ کے طور پر ہوگا کہ تمہارے لیے بدلہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، تم نے کسی اور کے لیے کیا اور اب اللہ سے بدلہ مانگتے ہو، اللہ سے اجر مانگتے ہو، اللہ سے انعام اور اس کی جزا مانگتے ہو، نہیں مل سکتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے اپنی کتاب میں مسند میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے عمل کرے اسے اجر ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جتنی قربانیاں ہماری ہیں وہ اللہ کی خاطر کریں، لوگوں کو دکھا کے کیا ملے گا؟ لوگ تعریف کریں گے، تعریف ہوا میں اڑ جائے گی، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے عمل کریں وہ آپ کے نامہ اعمال میں ثبت ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چھوٹی نیکی بھی اللہ اس کو کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے لیے قربانی کرے، اور بلکہ نہ صرف قربانی، سارے اعمال خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، دکھاوے سے، ریاکاری سے اور ریا اور سمعہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔